کیا رے پاگل؟ ارے جھوٹا مکار، کتنا ارے بڑا کون سا مکار نشہ ہے بھائی. کرتا ہے رے؟ رک بھاگا رک کیوں رک. پہلے بتا بگوڑے، یہ جو تو نے پیش بھاگا کیا کیوں ہے، پہلے بتا۔ رک 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 رک، ہوں، کتنا بڑا مکار ہے، ابھی تیری مکاری ثابت کر. دیکھیں کر کر۔ سامعین اکرام، اس نے جو روایت پیش کی اس میں راوی ہے حدثنا عقبہ بن ابی الحسنہ ہے. عقبہ بن ابی الحسنہ یہ دوسرا راوی ہے، اور یہ جو سنن کبریٰ للبیہقی کی سند میں ہے وہ ابی الحسنہ ہے. یعنی دو الگ الگ راویوں کو یہ ایک ملا دیا ہے. اتنا بڑا جاہل ہے. ہو گئی تیری جہالت؟ ہاں، اور اس کی پہلی علت تو مجہول ہے، دوسری علت حضرت علی سے اس کا سما بھی ارے سن ثابت رے کرے گی. جاہل مطلق، خاموش رہے ہاں دوستو۔ ہاں سب سے پہلی بات، یہ پہلے بھاگا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بار آیا، اب کہتا ہے کہ عقبہ بن ابی الحسنہ راوی ہے یہ۔ اس ہاں، جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ راوی الگ ہے اور وہ راوی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس جاہل ماشاءاللہ، یہی مطلق تو کو میں یہی کہہ رہا نہیں ہوں پتا، بھائی، ٹھیک ہے؟ بہت خوب بولتا ابی ہے. الحسنہ ابی الجو حسنہ راوی ہے، وہ راوی الگ ہے، جس کو حافظ ذیبی نے تلخیص میں اس کو سالے کا ہے، اس سند کو سالے کا ہے۔ اس جاہل مطلق کو یہی نہیں پتا۔ ہو گئی تیری کسی بات. بڑے ہاں، علماء الحمد بڑے للہ علماء وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین اکرام، اس نے بہت چالاکی سے یہ جو امام حاکم کی مستدرک سے ایک دلیل لے کر آیا، اور اس میں جو راوی ہے وہ بن ابی الحسنہ ہے، اور جرا جو ہے مجہول کی جرا ابو الحسنہ، یعنی دو مختلف راوی. ابھی خود اس نے تسلیم کیا، جب دو مختلف راوی ہیں تو جرا ہے ابو الحسنہ پر، اس کو اس کی توثیق پیش کرنی تھی. اب اس ذرا جاہل کس پہ مطلق ذرا نے کس پہ ذرا عقبہ کس پہ بن ابی الحسنہ کی توثیق پیش ذرا کر کس رہا ہے. پہ ذرا کس پہ ذرا کس پہ ہاں، ابو ذرا الحسنہ کس پہ پہ ہے. ہاں، ابو الحسنہ پہ ہے. اور اس ماشاء کو اللہ میں نے تسلیم حوالہ کرتا ہے نا پیش کیا تو؟ اب تقریب خاموش التہذیب رہ، حافظ ابن اب خاموش رہ اب۔ خاموش رہے تقریب التہذیب حافظ ابن خاموش رہنا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب کے اندر اس کو مجہول لکھا ہے. نووی حنفی نے اس کو لا یعرف کہا، یہ معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اب خاموش رہ، یہ توثیق کس کی پیش کر رہا؟ عقبہ بن ابی الحسنہ، یہ اور راوی ہے، اور یہ ابو اب الحسنہ اور خاموش رہ۔ راوی ہے. تو یہ دو راوی ہو گئے، اور یہ ایک علت ہو گئی مجہول ہونا. دوسری علت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ ابو الحسنہ کا سما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سما بھی ثابت کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس خاموش رہ، مکاری کا اپنی جواب بھی دے گا. خاموش رہ۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو جو امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریب میں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے، تو میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا، کفایت کے بڑے بڑوں کو یہ چیلنج ہے کہ اس کی کنیت کیا ہے۔ دوستو ترمذی کی حدیث ہے، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی کی حدیث ہے دوستو۔ اب میرے بیچ میں نہیں بولی گا، تھوڑا برداشت کر، حوصلہ پیدا کر، ٹھیک ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ترمذی کی حدیث ہے دوستو، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1495 نمبر کی یہ حدیث قربانی ہے۔ والا پیش کر رہا، جان خاموش رہے رہے، چل. ہاں چل، ارے بول بول. خاموش رہے نا، ہاں، جاہل بول بیچ میں بول پک بول پک بول، کر رہا سمجھ ہے۔ رہا ہوں. تو اس میں شریک سے ابی الحسنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ راوی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی ابی الحسنہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 33 صفحہ نمبر 278 اور اس کا رقم نمبر ہے 7317 17 ہاں، یہ اسکین لے بہت بھونگا گا تجھے تو ابھی ماسٹر جرا تعدل سے بات کر رہا ہے ابھی. تو یہاں پر حافظ مزی رحمۃ اللہ تعالی نے وہی سند پیش کرے جس میں ابو الحسنہ راوی ہے، اور دوسری بات یہی سند کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب کرے کیونکہ شریک سے روایت تھی اور اس کو نہیں پہچانتے تھے، اور اندر اہل علم کا قول ہے. تیسری بات دوستو، یہاں پر خاموش رہنا، میرے بیچ میں کیوں بول رہا؟ تجھے موقع نہیں دوں گا نا میں. پہچانتے. خاموش رہنا، شریک کے بارے میں کہہ رہے ہو، ابی الحسنہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہو. خاموش رہے، اب میرے بیچ میں مت بول. تو دوستو اب میں نے اس سے تلخیص حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 748 ہجری، اس کی جلد 4 اور صفحہ نمبر 606 ہے. اس میں جو راوی ہے ابو نصر، ٹھیک ہے، وہ ابو الحسنہ، ٹھیک ہے، عقبہ بن ابی الحسنہ وہ راوی ہے. تو میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا
کہ ابو الحسنہ یہ راوی بہت ہے تو کنیت کیسے پہچانے گا, تو اس کو تعین کیسے کرے گا, تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی سند کو دوستو اس کی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے امام حاکم نے کہا, ارے جاہل مطلق تلخیص اسے کہتے ہیں جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حکم لگایا, اسے یہی نہیں پتا, تو اس کی سند کو حافظ ذہبی نے صحیح کہا ہے. تو پتہ چلا کہ اس راوی کے جو نام کے جو راوی ہے وہ کثیر قلیل نہیں ہے, تو اسی راوی کو حافظ ذہبی نے تلخیص میں صحیح کہا. الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین اکرام, ابھی جو تلخیص کا حوالہ پیش کر رہا تھا اس کے منہ پر زوردار تماشا مارا. پیش کر رہا عقبہ بن ابی الحسنہ کی اور جرح ہے ابو الحسنہ پہ. یہ کہتا بہت سارے اس نام کے راوی ہیں اور یہ کیسے تو تعین کرے کنیت کے بجائے ابو الحسنہ ہی کنیت ہے, اور تو ادھر ادھر کی بات تو چھوڑ دے, تیرے یہ بھی مکاری غائب ہو جائے گی کہ کون سے راوی کو مجہول کہا نہیں کہا, کیونکہ جب تیرے نیموی حنفی نے خود آثار السنن کے اندر کہہ دیا ہے لا یعرف کہ اس کا جو دار و مدار ہے اس اثر کا وہ کس پر ہے, یہ ابو الحسنہ پر, اور اسی ابو الحسنہ کو امام نیموی الحنفی نے مجہول کہا ہے, معروف نہیں ہے. اس کی توثیق یہ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتا, انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ابو, یا تو یہ اس روایت کے تحت کسی محدث کا حکم بیان کرے گا, ادھر ادھر بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ کہتا ہے ہم چھوڑ دیتے امام ابن حجر اسقلانی کون ہے نہیں ہے, سب بات ختم. صرف نیموی حنفی نے جو کہہ دیا اس کے گردن پہ پاؤں پکڑ دیا کہ اسی اس روایت کا کے جواب بارے میں سن لے, کہہ رہا ہے کہ مجہول ہے ٹھیک ہے. اس کا بھی جب جواب سن لے. مجہول ہے تو یہ تو یا تو ابو الحسنہ کی اس روایت کے تحت کسی محدث کی توثیق پیش کرے گا, اور جو اس نے کیا بولتے ہیں امام ذہبی کا حوالہ پیش کیا اس میں عقبہ بن ابی الحسنہ ہے, وہ دوسرا راوی ہے, یہ دوسرا راوی, تو اس کی یہ پیش کر رہا دھوکہ فریب کام نہیں چلے گا. اور ایک اور علت خاموش میں نے رہے. اس کو بتائی تھی کہ ابو الحسنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما بھی ثابت کرے گا, کیونکہ سما ثابت کرے گا اور مجہول کا بھی جواب دے گا کس محدث نے اس کو سکا کہا ہے. ہو گیا تیرا. ہاں ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو الحمدللہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ ابو الحسنہ یہ راوی مینشن, کیونکہ یہ الگ الگ ہے, یہ راوی کی جو نام ہے یہ الگ الگ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات دوستو کہتا ہے, کہتے امام حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے کیا کہا ہے شرح سنہ میں کہ وہ راوی غیر معروف ہے. تو اس کا سادہ اور سمپل جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے وہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں کہا ہے. تیسری بات دوستو یہ کہتا ہے کہ کہتے اس کا مجھے سما پیش کر کہ اس کا سما کون ہے. سب سے پہلی بات تو دوستو یہ میرے ہاتھ میں شیبہ ہے, اس کی حدیث نمبر ہے, رک جا, اس کی مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ امام ابو الحسنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کفایت نے اعتراض کیا ہے, مسعود تراوی رکعتی میں پیج نمبر 360 پر اعتراض کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے کہ یہاں پر دو واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے کیونکہ یہ ابے جاہل اور توثیق پیش باطل کرنا اور جلدی, مردود ہے. خاموش رہے, اگر تجھے بات کرنا ہے تو کر, نبے نہ تو کسی بڑے کو لاتے رہے, یہ کیا نماز کا بھاجی ٹائم ہو مار رہا پیٹے میرا, گا, جلدی بول. جا پھر نکل یہاں سے, توثیق پیش کر یا بھاجی مار سما پیٹے ثابت گا. کر. حد یہ دیکھو دوستو, یہ یہاں پہ حدثنا وکیع, یہ ان حسین ابن صالح ان, یہ ابن قیس, یہ قیس سے ان ابی الحسنہ یہ روایت کر رہے. یہی روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں موجود ہے, ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7763 موجود ہے. پتہ چلا کہ ابن صالح سے ابی الحسنہ روایت نہیں کر رہے بلکہ وہ قیس سے روایت کر رہے, کیونکہ ان کے دو شاگرد ہیں. تو جو بیچ میں کا سما ہے وہ الحمدللہ ثابت ہو گیا, کیونکہ اگر وہ صالح سے روایت کرتے تھے تو کفایت کی بات قابل قبول تھی, لیکن وہ قیس ان سے روایت کر رہے ابی الحسنہ سے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات دوستو امام نبی کا جواب دے دیا اور اس کے بیچ کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وحدہ الحمدللہ میں نے والصلاۃ والسلام حافظ ذہبی علی کا من لا جواب دے نبی دیا. بعد. سن لے اب میری بات. محترم سامعین اکرام, نیموی حنفی کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے, اس کی جھولی میں کچھ نہیں, کوئی جواب نہیں دے پا رہا, نہ کسی محدث سے اس کی توثیق پیش کر رہا. یہاں بات یہ ہو رہا ہے, یہ کہتا ہے قیس سے روایت کر رہا, وہ صالح سے روایت نہیں کر رہا, اس سے روایت نہیں کر رہا. بحث میں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سما ثابت کرے, لیکن اس کی جھولی میں وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پر بھی میں ذرا پیش کر دوں گا حافظ ابن حجر سے, لیکن بعد میں, ٹھیک ہے, کہ ابھی اس کا پیش کر, سما ابھی ثابت نہیں ہے. بھاگو مت. اور
ہاں سن لے، ابو الحسنہ سے سما ثابت کرنے بولا تھا، وہ بھی ثابت نہیں کیا، اور مجہول ہے، اس کا جواب بھی نہیں دے رہا، اور جو یہ مکاری تلخیص کا پیش کر رہا تھا اس میں بھی راوی کیا بولتے ہیں دوسرا راوی ہے، دوسرا راوی۔ تو اس تمام چیزوں کا بات رہا کہ یہ اتنا وقت برباد کرتا ہے، ایک توثیق پیش نہیں کیا، ایک سند صالح بھی لایا، وہ بھی کوئی اور راوی کی لایا، اور نہ اس کے سما ثابت کر رہا، نہ کوئی توثیق پیش کر رہا، نہ نیموی حنفی کا کوئی جواب دے رہا، تو اس کی مکاری بالکل سامنے ہے۔ سے بعد میں بات کروں گا تراوی کے بعد۔ بھاگ جا بھاگ ٹھیک جا کون بھاگ رہا؟ جا ہاں